المشرقین والمغربین وصلی علی سید الثقلین صاحب خواب قوسین السید محمد المصطفیٰ رسولہ المعبود وصلی علی سید العارفین امام الکونین السید محمد المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ السمیع العلیم۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے نزول کے سلسلے کے آغاز کے لیے جو سب سے پہلی آیت مبارکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمائی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کی نازک خون سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا کلام یہی فرمایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ کوئی ضروری چیز ہے تو وہ علم ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ عمل سب کچھ ہے اور عمل کی بنیاد پر ہی قیامت کے روز بخشش کی جائے گی یا عقیدے کی بنیاد پر ہماری نجات ہوگی، لیکن آپ اس بات کو غور کریں کہ عمل اور عقیدے کی بنیاد کیا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کی کوئی نجات نہیں ہوگی، یا جس کا عمل درست نہیں ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، لیکن عمل اور عقیدے کی بنیاد کیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو کہاں سے ملتی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمل کی بنیاد علم ہے اور عقیدے کی بنیاد بھی علم ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز کا طریقہ صحیح نہیں جانتے، نماز پڑھنا عمل ہے، اگر آپ کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نماز کے ارکان معلوم نہیں ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، سجدے سہو کب آپ پر واجب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اگر ان تمام باتوں کا علم آپ کو نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ نماز جو سب سے زیادہ ضروری عمل ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس عمل کو ادا کرنے کے لیے علم ضروری ہے، ذکر اللہ کو ادا کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ بندہ بارہا یہ بات کہتا ہے کہ ہم مہدویوں میں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سید محمد جونپوری کو مہدی موعود علیہ السلام مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تعلیم فرائض ولایت ہم پر فرض ہیں، ہمارا عقیدہ جو کچھ بھی ہمارے عقائد ہیں، یہ تمام عقیدہ رکھنے والے دو قسم کے مہدوی ہیں۔ آپ اس بات کو غور سے سماعت کریں کہ مہدوی اس عقیدے کو رکھنے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک مہدوی تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا سے، اپنے مرشد سے یا اپنے دیگر معاشرے میں افراد سے یہ سنا کہ سید محمد جونپوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہے، مہدی موعود اور آئے اور گئے، اب کوئی مہدی آنے والے نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بالکل درست ہے، لیکن ہم نے اس عقیدے کو سن کر قبول کیا، ہم نے سنا اپنے گھر والوں سے اور ہم نے اس کو مان لیا۔ ایک دوسرا گروپ ہے قوم مہدویہ میں جنہوں نے صرف سن کر قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے علم حاصل کیا، کتابوں کو دیکھا جو احادیث مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان احادیث کو پڑھا، اور سید محمد جونپوری جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کی سیرت کو پڑھا، دونوں کو ملا کر دیکھا، دونوں میں کوئی بات کا اختلاف نظر نہیں آیا، تو تب جا کر ہم نے سید محمد جونپوری کو مہدی موعود علیہ السلام مانا ہے۔ لہٰذا دونوں گروپ کا عقیدہ بالکل درست ہے، دونوں یہ مانتے ہیں کہ مہدی موعود آئے اور گئے، لیکن پہلے والوں نے سن کر قبول کیا تھا، دوسرے والوں نے علم حاصل کر کے قبول کیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے سن کر قبول کیا اب ان کو کوئی اور سنا دے کہ مہدی موعود علیہ السلام تو آنے والے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئیں گے،
مہدی موعود کے زمانے میں دجال آئے گا تو وہ ان کی بات کو بھی سنیں گے، کیونکہ ان کی فطرت میں سن کر قبول کر لینا ہے۔ وہ ان کی بات کو بھی سنیں گے اور سن کر کہیں گے کہ ہاں ہم نے ایسا سنا ہے، تو شاید ہمارے گھر والے جو ہم کو سنائے تھے وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ سن کر قبول کرنے والے کی کا عقیدہ مضبوط نہیں رہتا، کیونکہ ان کو عادت ہے کہ جس کی سنتے ہیں اس کی مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا مہدوی ہو جس نے کتابوں کو دیکھا ہے، جس نے پڑھ کر قبول کیا ہے، اس کے سامنے دنیا کا کوئی عالم آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، کوئی علامہ آ جائے، وہ کتنا بھی سنائے، اس پر سننے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یاد معلوم ہے کہ ایمان کس طرح لانا ہے، عقیدے کو کس طرح سے قبول کرنا ہے۔ تو وہ دیکھ کر قبول کرنے والا ہے، وہ تحقیق کر کے قبول کرنے والا ہے، وہ کتابوں کو پڑھ کر قبول کرنے والا ہے۔ تو ایسے مہدوی کا ایمان زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو قوی ایمان رکھنا ہے، ہم کو صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے، حالانکہ وہ بالکل حق ہے جو ہم نے سنا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنے آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کے عقائد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو علم دین عطا کریں۔ جتنا وقت ہم دنیاوی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں بچوں کو اپنے آگے بڑھانے کے لیے لگاتے ہیں، اتنا وقت نہ صحیح کم سے کم ہر روز دن میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں اور اپنے مرشدین کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان سے دینی معلومات حاصل کریں، ان سے دین کو سیکھیں۔ سیکھنے کے بعد جو تعلیم آپ کو مرشدین دیں گے یا مرشدین کی نگرانی میں جو مدرسے یہاں پر چل رہے ہیں، ان مدرسوں میں اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو آپ کے بچے سنے سنائے مہدوی نہیں بنیں گے، بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ مہدوی بنیں گے۔ تو ان کو وہ چاہے کسی بھی مقام پر رہیں، ہندوستان چھوڑ کر دیگر ممالک میں چلے جائیں یا ہندوستان کے کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں، ان کا عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے آج کے اس خطبے سے پیغام یہی ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے کی توجہ کریں، اس کی طرف اپنے دلوں کو لے جائیں، اور دنیاوی تعلیم کے لیے اتنا پیسہ ہم خرچتے ہیں، اتنے کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس سے ہم کو حاصل کیا ہوا ہے؟ آج کم و بیش ہر بچہ اسکول جانے والا ہے، اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والا ہے، بڑے بڑے کالجوں میں، بعض تو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، لیکن آپ ان بچوں کو جو تعلیم یافتہ ہیں، جو اسکول اور کالجوں میں کئی سال اپنی زندگی کے گزار چکے ہیں، ان کے گھر کے حالات کو دیکھیں۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، عام طور پر ہندوستان میں یہ حالات ہیں کہ وہ جو بچے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ اپنے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے باپ دادا کا احترام نہیں کرتے، ماں کا ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کا رجحان صرف یہی ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو سب سے زیادہ بہتر بنا لیں۔ آج کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، آپ میگزینز کو اٹھا کر دیکھیں جس میں یہ سروے لکھا گیا ہے کہ جو بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر ایک گجرات کا سروے جو انڈیا ٹوڈے میگزین میں چھپا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سروے میں بیان کیا گیا تھا کہ گجرات میں 23% 10ویں جماعت کے ایسے بچے ہیں جو سگریٹ نوشی اور گٹکا پابندی کے ساتھ کھاتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ گٹکا کھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ 10ویں جماعت کے 16 سال کے 15 سال کے بچے 23% سارے گجرات میں گٹکا کھانے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی اگر بچہ جس کو صحیح تعلیم ملی ہے، میں غیر مہدویوں کے مدرسوں کی بات نہیں کرتا، جس کو مہدوی مدرسے میں پڑھایا گیا ہو، جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہو، جس کو یہ سکھایا گیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گٹکا کھانا حرام ہے، سگریٹ پینا حرام ہے، یہ تعلیم جس مدرسے میں دی جاتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ بتائیے اس میں 2%، 4% بھی بچے آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کیے اور اس قسم کی برائیوں میں وہ ملوث ہوں گے۔ پھر آپ نے 10 سال 12 سال اسکول کی فیس بنی، کیا آپ کو ملا؟ بچے کو اتنا صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہوئی کہ کیا صحت کے لیے اچھا ہے اور کیا خراب ہے۔ آج آپ اسکول جانے والے، کالج جانے والے بچوں کی زبان کو دیکھیں، ان کی زبان انتہائی فحش آپ کو معلوم ہوگی، گالی گلوچ ان کی زبان پر ہے۔ وہ اپنے دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، وہیں پر اگر کوئی دیندار بچہ ہوگا تو اس کی زبان شائستہ ہوگی، وہ ادب سے بات کرے گا، اخلاق سے پیش آئے گا، کیونکہ دین کی بنیاد ادب اور اخلاق پر
بنتی ہے، اور یہی سب سے پہلے تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان میں ادب ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے۔ جب کسی مدرسے میں آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے تو سب سے پہلا سبق یہی دیا جائے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، تو پھر ہرگز وہ بچہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی یا بد اخلاقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو سکھایا یہی گیا ہے کہ ماں باپ کو اگر ناراض کروں گا تو جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا دینی تعلیم کی ہم کو شدید ضرورت ہے، اپنے مرشدین کے پاس بیٹھنے کی ہم کو ضرورت ہے، اور یاد رکھیں جس قوم میں علم دین کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ قوم کا مقدر سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہوتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم سے اگر ایک عالم گزر جاتا ہے تو 100 لوگوں کی موت کے برابر کا نقصان اس قوم کو ہوتا ہے۔ اس کا عملی ثبوت میں آپ کو اسی مسجد سے دیتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت پیر و مرشد سید علی بڑا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب باحیات تھے، آپ ان کی حیات کی کیفیت کو غور کریں، ان کے علم سے بندے نے خود فائدہ اٹھایا ہے، بندے نے استفادہ کیا ہے۔ آپ کی صحبت کچھ دیر ہی صحیح لیکن بندے کو نصیب ہوئی، آپ کے علم کو میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی بندہ بیٹھتا تو کچھ نہ کچھ نصیحت فرماتے، کچھ علم کی بات کرتے، کچھ دین کی بات کرتے، اور خاص طور پر اس حقیر بندے کے ساتھ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو ضرور غور کیے ہوں گے کہ بات ہوتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی تھی، اللہ کے خلیفے کی بات ہوتی تھی، وہ لوگوں کے درمیان میں باتوں باتوں میں عام فہم انداز میں دین کو پیش کرتے تھے۔ جب اس ڈبھوئی کے مقام سے ایک عالم کا گزر جانا ہوا تو اللہ کے رسول کی حدیث وہ صادق ہوئی کہ ایک عالم کا گزر جانا 100 لوگوں کی موت کے برابر کا نقصان، یہ آپ نے خود نے محسوس کیا ہوگا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں اور سمجھ کے ہماری قوم میں علماء کی جماعت کو بڑھائیں، علم دین ان کو پہنچانے کی کوشش کریں، جو مرشدین موجود ہیں ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان کے پاس جا کر آپ دینی تعلیم حاصل کریں۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم مرید ہیں، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کس کے مرید ہیں، آپ اپنے اپنے مرشد کا جواب دیں گے، لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ جو لفظ مرید ہے یہ لفظ کہاں سے آیا، اس کے معنی کیا ہیں اور کس نے ہم کو یہ لفظ مرید دیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مولود شریف جو حضور میرا مہدی موعود علیہ السلام کی سب سے پہلی سیرت کی کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، اور مولود میں یہ لفظ مرید استعمال ہوا ہے جو حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے آقا بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا، اور فرمایا آؤ میاں دلاور مرید اللہ ہو جاؤ۔ مہدی موعود علیہ السلام نے لفظ مرید کو تنہا استعمال نہیں کیا، بلکہ مہدی موعود نے فرمایا مرید اللہ ہو جاؤ، یعنی پورا لفظ مرید اللہ ہونا ہے۔ مرید کے معنی ارادہ کرنے والے کے ہیں، کس کا ارادہ کریں گے؟ تو مہدی موعود نے فرمایا مرید اللہ ہونا ہے، یعنی اللہ کا ارادہ کرنے والے، اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جانے والے، اللہ کی ذات کو پانے والے کو مرید کہتے ہیں۔ اب پھر مرید ہونے کے لیے ہم کسی مرشد کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اللہ تک اگر پہنچنا ہے، اگر آپ اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو کون ہے جو آپ کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے؟ وہ ہمارے مرشدین کا سلسلہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تعالیٰ کی ذات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مرشد ہمارے رہبر ہیں، ہم کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہماری رہبری فرماتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مرید تو ہو جاتے ہیں، لیکن مرید ہونے کے بعد کتنی مرتبہ آپ مرشد کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میاں ہمیں ذکر اللہ کی تعلیم دیجیے، میاں ہمیں ذکر کے بارے میں بتائیے، میاں ہم کو خدا کو حاصل کرنے کا طریقہ بتائیے، کس طرح ہم اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکتے ہیں یہ بتائیے۔ بلکہ ہمارے سوالات تو کچھ عجیب و غریب ہوتے ہیں جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوتا۔ ہم بجائے سوال کرنے کے، مرشدین سے سیکھنے کے، ہمارا مشغلہ یہ ہے کہ کس طرح مرشدین پر اعتراض کیا جائے، کس طرح نکتہ چینی کی جائے، کس طرح ان کے غلطیوں کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ مرید ہیں، آپ کی ذمہ داری ان سے علم حاصل کرنا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر وہ فیض حاصل کرنا ہے جو فیض آقا بندگی آقا مہدی موعود علیہ السلام کو ان کو ملا ہے۔
ہم اس کی تو جستجو کبھی نہیں کرتے. ہم نہ تعلیم ولایت حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں مرشدین کے پاس سے، نہ تعلیم شریعت حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں مدارس کے ذریعے سے. ہم بس دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے ہیں. نہ ہم کو شریعت معلوم ہے، نہ ہم کو ولایت معلوم ہے، نہ ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، نہ شرعی طریقے سے دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ روز قیامت ہمارا کیا حال ہوگا جب اسی طرح سے ہماری زندگی گزرتی چلی جائے گی. نہ ہم علم دین حاصل کریں گے جو شرعی معاملات کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نہ علم معرفت و ولایت پہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے مرشدین کے پاس جا کر جس کے ذریعے ہم خدا تعالیٰ کو حاصل کر سکتے ہیں. تو قیامت کے روز آپ سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا. ہمارے پاس جواب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی ڈگری ہے، ہمارے پاس MBA کی ڈگری ہے. آپ مجھے بتائیے کون سا فرشتہ قیامت کے دن آپ کی اس ڈگری کو قبول کرے گا؟ یہ کوئی ڈگری قیامت میں آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان فرشتوں کو جواب دیں کہ ہم نے اپنے مرشد سے نماز کا صحیح طریقہ سیکھا تھا. ہمارے پاس یہ نمازیں ہیں، ہمارے پاس ذکر اللہ کی پابندی ہے، ہمارے پاس توکل ہے، ہمارے پاس تمام تعلیمات رسول و تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام ہے. یہ چیزیں قیامت کے دن آپ کو کام آنے والی ہے. اگر آپ انہی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اپنے آپ کو لاپرواہ رکھیں گے تو ہرگز یہ دنیاوی تعلیم آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. لہٰذا بارہا یہ حقیر بندہ آپ سے یہی گزارش کرتا ہے کہ علم دین حاصل کریں. جب علم حاصل کریں گے تو خود بخود عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا. ہماری عبادتیں بھی سنی سنائی عبادتیں، جیسا کہ آپ نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ ابھی گزشتہ مہینہ رمضان شریف کا گزرا ہے. ماہ رمضان میں اس مسجد میں یا ڈبوئی کی کسی بھی میدویہ مسجد میں آپ دیکھیں کہ مصلیوں کی تعداد کتنی تھی، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہے کہ نماز رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اسی لیے نماز ہم رمضان ہی میں پڑھتے ہیں. لیکن جو علم حاصل کرنے والا ہوگا وہ سورہ زاریات کی آیتوں کو پڑھے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ بندے کو علم ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ صرف رمضان میں مجھے عبادت نہیں کرنا ہے بلکہ میری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. چاہے ماہ شوال ہو یا ماہ ذیقعد ہو، مجھے اتنی ہی عبادت کرنی ہے جتنی کہ مجھ پر فرض کی گئی تھی. یہ اسلام ہم نے کہاں سے سیکھا کہ رمضان میں عبادت کرنا ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا ساری عبادتیں ہم بھول گئے، مسجدوں کا راستہ ہم بھول گئے، صفیں خالی ہونے لگی. یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب تو ایسا مذہب ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر حال میں عبادت کی ہے، بلکہ یہ مہینہ جو ہماری زندگی سے گزر رہا ہے اس مہینے کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، جس میں سے یہ حقیر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کی سب سے بڑی فضیلت اسی مہینے شوال میں بیان کی گئی ہے. آپ کہیں گے کہ شوال سے نماز کا کیا تعلق ہے؟ نماز تو شب معراج میں رجب کے مہینے میں ہم پر فرض ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ اپنے حبیب کو دیا. رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نمازوں کو فرض کیا گیا تھا. رمضان میں نمازوں کا اجر بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اسی لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں. شوال سے نماز کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ شوال کے مہینے میں ایک ایسی نماز پڑھی گئی جو کائنات کی تاریخ میں کبھی نہیں پڑھی گئی ہوگی. یہی شوال کا مہینہ تھا. رمضان، رجب اور دیگر شعبان کے مہینوں میں تو ساری دنیا نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ حالت صحت میں نماز پڑھتی ہے، حالت حیات میں نماز پڑھتی ہے، وہ زندگی میں نماز پڑھتے ہیں. شوال کا وہ مہینہ ہے جہاں پر شہادت ہونے کے بعد، جسم کو صدراسن میں دفن کرنے کے بعد صرف سروں نے نماز پڑھی اور یہ بتایا کہ یہ رمضان کا مہینہ نہیں بھی ہے، شوال کا مہینہ ہے. جسم باقی نہیں ہے، صرف سر باقی ہے، تب بھی ہم کو نماز ادا کرنا ہے. یہ وہ شوال کا مہینہ ہے جہاں پر صرف سروں نے نماز پڑھ کے ہم کو نماز کی اہمیت بتائی. ہم اسی شوال کے مہینے میں اگر نمازوں سے غافل ہو جائیں گے، اپنے آپ کو نمازوں سے دور کریں گے، مسجدوں کو خالی کر دیں گے، تو پھر ہمارا شمار کس طرح سے مہدویوں میں ہوگا، کس طرح سے ہم بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق کہلائے جائیں گے. ہم کو نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ ہم کو نماز کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے.
چاہے شوال ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، بیماری کی حالت ہو یا صحت کی حالت ہو، مصروفیت ہو یا آپ خالی ہو، ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کس طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ ہم کو تھوڑی سی بیماری آ جائے یا کوئی کمزوری پیدا ہو جائے تو ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ آپ قوم مہدویہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ ابھی ہم نے شوال کی نماز کو سنا، اب آئیے شعبان کی نماز کو سنتے ہیں کہ ماہ شعبان میں کس طرح سے نماز ادا کی گئی تھی، کہ ماہ شعبان میں آقا بندگی میراں سید السادات اکرم الدرجات بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ وہ شعبان کا مہینہ تھا اور آپ کی قید کیسی تھی کہ آپ کے پیروں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی اور گلے میں ایک بیڑی ڈالی گئی تھی جس پر وزندار زنجیریں لٹکا دی گئی تھی۔ زنجیروں کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اگر کبھی بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جھک جاتا تو زنجیروں کے وزن سے اسے دوبارہ اٹھانے کی طاقت آپ میں نہیں ہوتی، اتنی زیادہ وزندار زنجیریں آپ کے گلے میں ڈال دی گئی۔ اور جس بیڑی پر زنجیروں کو لٹکایا گیا تھا، وزن کی وجہ سے، وہ بیڑی کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک کا گوشت پک چکا تھا اور وہ بیڑی آپ کے جسم میں دھس چکی تھی۔ آپ اس تکلیف کی شدت کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیسی تکلیف ہوگی۔ اتنی وزندار بیڑیوں میں آپ کو قید کیا گیا تھا، چھوٹا سا قید خانہ تھا جہاں پر آپ کو قید کیا گیا تھا۔ اور روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹنا چاہتے تو وہ اتنا چھوٹا سا قید خانہ تھا کہ آپ کے پیر تک لمبے نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا اتنی سی جگہ میں جب بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے آقا شیخ المیر کیا دیکھتے ہیں کہ وزندار بیڑیوں کے ساتھ میرے آقا سید محمود ثانی مہدی حالت سجدے میں ہے، اور وہ سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی پوری قوت لگا کر آپ سجدے سے اٹھتے ہیں اور نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ اتنی تکلیفوں میں نماز ادا کی گئی اور ہم رمضان گزرتے ہی نماز کو بھول جاتے ہیں، عبادتوں کو بھول جاتے ہیں، لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ ہمارے لیے شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، علم حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس قوم سے ہمارا تعلق ہے اس قوم میں کس طرح سے نمازیں پڑھی گئی اور اس قوم میں علم کا کیا معیار تھا۔ بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم عالی کیسا تھا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن میں مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے؟ آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ الف لام میم کے الف سے والناس کے سین تک ہر لفظ سے ثبوت مہدی دے سکتا ہے۔ اب یہ بندگی میاں کا علم ہے اور ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم بندگی میاں کے عاشق ہیں، لیکن میں آپ سے معذرت کا سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا دل دکھانا بندے کا مقصد نہیں ہے، لیکن ہم مہدوی ہیں۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ بتاؤ کہ قرآن میں کتنی آیات ایسی ہیں جس میں مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جس کو مجدہ آیات 18 آیات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بتائیے وہ 18 آیات کون سے پارے میں اور کون سی آیتیں ہیں؟ تو آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں جو بتا سکتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ کہ ہم بندگی میاں کے عاشق ہیں، اور بندگی میاں کا یہ فرمان کہ بندہ الف لام میم کے الف سے والناس کے سین تک ہر لفظ سے ثبوت مہدی دے سکتا ہے، تو کیا عاشقوں کو 18 آیات بھی معلوم ہونا نہیں چاہیے؟ کیا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم کو اس کا بھی علم نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ہم کیسے عاشق ہوں گے؟ کس طرح سے ہم بندگی میاں کے دربار میں حاضری دے کر کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کی پیروی کرنے والے ہیں؟ یہ بندگی میاں کی پیروی کا طریقہ نہیں۔ میاں کی پیروی تب ہوگی جب آپ ان سے ان کے علم کا صدقہ مانگیں گے اور علم دین حاصل کریں گے، اور جو کچھ آپ کو سکھایا جائے آپ اس پر عمل کریں گے، تو تبھی جا کر آپ صحیح معنی میں عاشق بندگی میاں بھی ہوں گے، عاشق مہدی موعود بھی ہوں گے، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کا حکم جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس پر عمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلا حکم علم حاصل کرنے کا اللہ نے نازل کیا، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اپنے
زندگیوں میں صحیح معنی میں صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے زندگی گزاریں اور جتنی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں اتنی عبادتیں کرتے چلے جائیں. جو ہم پر فرض ہے اس کو ہرگز نہ چھوڑیں, جیسا کہ نماز اور ذکر اللہ اور دیگر فرائض کی تکمیل ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم ان پیغامات کو اپنی زندگی سے حاصل نہیں کریں گے تو یاد رکھیں آپ کتنے بھی جلسے سن لیجئے, کتنی تقریریں سن لیجئے, اس کا کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آپ پورے قرآن میں مجھے کہیں نہیں بتا سکتے کہ جلسے میں شرکت کرنا فرض ہے, تقریر سننا فرض ہے. تقریر سننا فرض نہیں ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. ہم تقریر تو شوق سے سنتے ہیں, بڑے بڑے جلسوں میں شرکت کر لیتے ہیں, لیکن نماز ہی ادا نہیں کرتے, تو پھر ایسے جلسوں میں شریک ہو کر کیا فائدہ ہے؟ ذکر اللہ کرنا ہم پر فرض ہے. تمام رات تقریر میں ذکر کی فضیلت سنتے جائیں گے, ذکر پر احادیث اور قرآنی آیات سنتے جائیں گے, اور فجر کی نماز ہوگی تو سلام پھرتے ہی مسجد سے باہر نکل جائیں گے. ذکر ہی نہیں کریں گے تو ساری رات جلسے میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا ایسے جلسوں سے, ایسے تقریروں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ان جلسوں میں جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے, جو خطبوں میں آپ کو پیغام دیا گیا ہے, جو تقاریر میں آپ کو پیغام دیا گیا ہے, آپ ان پیغامات پر عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لہذا آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے عمل کے دامن کو تھامیں, اور مہدوی بننا ہے تو تحقیق کے ساتھ مہدوی بننا ہے, تاکہ آپ دوسروں کے سامنے بھی پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ اپنے مذہب کو پیش کر سکتے ہیں, مہدویت کو پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنی میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو جتنا وقت ہم اسکولوں میں لگاتے ہیں کم سے کم اتنا نہیں تو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بچوں کی دینی تعلیم ہم کو پوری کرانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں سچا اور پکا مہدوی بنا, با عمل مہدوی بنا, اور پروردگار ہمیں بندگی میاں شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس مہینے میں نماز پڑھی ہے اس نماز کا صدقہ عطا فرما, اور ہمیں نماز کا پابند بنا دے. ہمیں رمضانی مسلمان نہ بنا بلکہ ہمیں حیاتی مسلمان بنا. جب تک ہماری حیات ہوگی ہم اپنے دین پر اپنا عمل کرتے رہیں گے, تمام فرائض پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں طالب صادق بنا اور ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.